السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہے، تو ناظرین آئیے آج نیک صالح اولاد کی دعا کا ذکر کے متعلق جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نیک صالح اولاد کی دعا جو ماں باپ کے حق میں کی جاتی ہے، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے جب چلے جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر مگر تین چیزیں جاری رہتی ہیں۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو میت کے حق میں ثواب پہنچتے رہتا ہے، میت کے حق میں یہ نیکی پہنچتے رہتی ہے؟ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریہ۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، جو ان کا ثواب ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور دوسری چیز او علم ينتفع به، اور ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرے، تو اس علم کے ذریعے اس انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرا او ولد صالح یدعو لہ، اور نیک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان کے ماں باپ کے حق میں یہ دعائیں قبول کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین کرام، تو یہ ایک نیک صالح اولاد کی دعا جو ان کے ماں باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، آدمی کا درجہ، مقام، مرتبہ بلند کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ جب ان کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرا درجہ، یہ مقام کیسے بلند ہوا، کس طریقے سے بڑھا؟ جبکہ ہمیں تو یہاں عمل کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں ملا۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تیرے لیے تیری اولاد کی دعا و استغفار کی وجہ سے یہ درجہ، یہ مقام تمہیں دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، حاصل کلام یہ ہے کہ نیک صالح اولاد اگر اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کے ماں باپ کے حق میں یہ دعا پہنچتی ہے، اور وہاں درجات ان کے بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو نیک صالح اولاد کی دعا پہنچتی ہے اور ان کے ماں باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین، تو ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو نیک بنائیں، نیک صالح اولاد بنائیں، تبھی جا کر کے آپ کے انتقال ہونے کے بعد، آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے پیچھے آپ کی نیک صالح اولاد اگر دعائیں کریں گے تو یہ دعا آپ کے حق میں پہنچے گی۔ اگر آپ کی اولاد صالح نہ رہی، آپ کی اولاد اگر کیا کہتے ہیں نیک نہ رہی،
تو پھر وہ کہاں سے آپ کے بارے میں آپ کے حق میں دعائیں کریں گے؟ اولاد ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ نیک صالح اولاد ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے ناظرین، جب اللہ رب العالمین سے اگر کوئی شخص دعا مانگے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، تو صالح اولاد کی دعا کرے، وہ آپ کے حق میں فائدہ ہوگا، آپ کے حق میں وہ نیک صالح اولاد کام آئیں گے کہ آپ کے انتقال ہونے کے بعد۔ ناظرین، تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو نیک صالح اولاد ہے ان کے ماں باپ کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان کے ماں باپ کے حق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ باری اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے، پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین اکرام، اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے پھر کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔